پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مریم نواز صاحبہ واضح طور پر ناراض نظر آتی ہیں یا اپسٹ نظر آتی ہیں اس بات پر کہ محمد علی درانی صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں گئے, اور آج انہوں نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے واضح طور پر یہ کہا کہ جیل کے اندر بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن جہاں پر گھر کے لوگ نہیں مل سکتے وہاں پر ایک ایسے شخص کو جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کیسے ملاقات اس کی ارینج ہو گئی. تو یہ مریم نواز صاحبہ اس کو سگنیفیکنٹ سمجھ رہی ہیں, کیا میننگ وہ اس کے نکال رہی ہیں, اس پر تو ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, فضل الرحمان صاحب لاڑکانہ جلسے میں بلاول صاحب نے براہ راست ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں جا رہے. کوئی ناراضی ہے, کوئی ریزرویشنز ہیں, کیا اپنی پارٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے وہ پریشان ہے؟ مولانا فضل الرحمان لاڑکانہ جلسے میں کیوں نہیں جا رہے, یہ ہم سوال اٹھائیں گے. اور دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے آج پیشگوئی کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفے دے رہے ہیں تو پارٹیز میں فارورڈ بلاک بن جائے گا, اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ کیسے یہ استعفے دیں گے اور کیسے چھوڑیں گے, وہ اپنا فارورڈ بلاک الگ بنا لیں گے. ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں پھر جو بھارت میں کسانوں کا احتجاج ہے اور وہ ایک اور رنگ اور ایک اور شکل اختیار کر گیا اس پر گفتگو کریں گے. میں تمام مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ. سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. سسی صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ارشاد احمد عارف صاحب. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے جو مریم صاحبہ نے کہا ہے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب سے محمد علی درانی کی ملاقات کیسے ہو گئی, کیا کہہ رہی تھی وہ ذرا سنیے. جہاں خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں اس طرح کی شخصیات بالکل بغیر کسی ایشو کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کوٹ لکھپت جیل جا کے مل بھی لیتے ہیں اور ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں. تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. جب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرنے کے لیے محمد علی درانی گئے ہیں صداقت علی عباسی صاحب, تو کیا انہیں پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد حاصل تھا؟ یعنی ظاہر ہے وہ ڈائیلاگ کرانا چاہ رہے ہیں تو حکومت ہی سے کرانا چاہ رہے ہیں, اور حکومت آپ ہیں, تو کیا آپ کی حمایت حاصل تھی محمد علی درانی صاحب کو, اور کیسے مل لی ہے وہ جہاں پر گھر کے لوگ نہیں مل سکتے؟ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. اسد اللہ صاحب بہت شکریہ, آپ بڑے اچھے صحافی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کوئی زبردستی گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوئی. مریم صاحبہ کو باہر سے ملاقات کرنے والے پہ اعتراض ہے لیکن وہ بولنا نہیں چاہتی. اصل اعتراض ان کو اپنے چچا پہ ہے کہ وہ ملتے کیوں ہیں. تو محمد علی درانی صاحب پی ٹی آئی سے نہیں ہیں, ان کی الگ پارٹی ہے. یہ صاحب اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ جو جیل کے اندر ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا میری ملاقات کس سے ہے, کون ملنے آیا ہے. اس کو تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات آئی ہے. وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو آگے محمد علی درانی کھڑے تھے. یہ انہوں نے وضاحت سے کہا ہے. جی, یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. جب ملاقات آتی ہے, اور ویسے تو کسی آرڈنری قیدی کی بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ملنا چاہ رہے. شہباز شریف صاحب ظاہر وزیر اعلیٰ رہے, صوبے کے پارٹی کے سربراہ ہیں, اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, تو ان کی ملاقات وہ ہائی پروفائل آدمی ہیں, تو یہ ان کی بالکل بات رد کی جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کس سے ملنا ہے. وہ ملنا چاہتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بڑے ووکل ہیں اپنے بیانیے میں. مریم صاحبہ کو سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں وہ مریم صاحبہ اپنی جو کارکردگی تھی نا لاہور جلسے کی, اس میں اتنی زیادہ ان پہ اعتراض اٹھ کھڑا ہوا ہے پارٹی کے اندر سے کہ شاید وہ اب اس کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی ہے کسی اور طرف اشاروں کے نامے میں کہ ان کی پارٹی کو کوئی تقسیم کر رہا ہے. اصل میں یہ تقسیم ہے, اور وہ مریم صاحبہ کے پارٹی کی سربراہی کی بات پہ ہے, اور شاید اسی لیے لاہور میں لوگ بھی نہیں لائے گئے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 10 ایم این اے اور 18 ایم پی ایز ہوں تو 28 ایم این اے ایم پی ایز اگر 1000 بندہ بھی لے آئیں تو 28,000 بندہ تو یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس میں آپ آن بورڈ ہیں, جو میرا بنیادی سوال تھا. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور کہ جب بڑے میاں صاحب کی تقریر شروع ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی ایک سیاسی پیغام تھا. رہی بات ڈائیلاگ کی, تو ہم تو بڑے واضح طریقے سے دو باتوں پہ وزیر اعظم روز ریپیٹ کرتے ہیں. اگر یہ استعفے دینا چاہیں گے تو ہم استعفے ایکسیپٹ کر لیں گے, اگر یہ لانگ مارچ کریں گے تو ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلیں گے. اگر اس سارے ڈائیلاگ میں
کسی قومی ایشو پہ ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ ویلکم، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو 34 نکات کا ان کا NRO ہے جو یہ میٹنگ میں ہمیں دیا تھا، یہ صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے باہر آ جائیں، وہ ان کو پہلے سے ہی نو ہے، لہذا حکومت ضرور ڈائیلاگ کا دروازہ کھلا رکھے گی، لیکن ان سے ڈائیلاگ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو NRO دیں اور ان کے کیسز معاف کریں، کیونکہ NRO کا دوبارہ ذکر کیا، ان سے ڈائیلاگ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ صحیح ہے، چلیں مجھے سسی پلوی صاحب یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب نے لاڑکانہ جلسے میں شرکت نہ کرنے کا کیا عذر بیان کیا ہے؟ بہت شکریہ اسد صاحب، مجھے عذر کا تو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ شاید نہیں آ رہے، اور ان کی طرف سے جو ہے 5 رکنی ممبرز کا ایک وفد جو JUIF کی نمائندگی کرے گا وہ کل جلسے میں ہوں گے PDM کے۔ اور دوسری آپ کو حیرت نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے خود فون کیا ابھی تک کے تمام جلسوں پہ وہ آتے رہے اور کل شرکت نہیں کر رہے، اس پر آپ کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہے یہ؟ نہیں، مولانا صاحب ہر جلسے میں ہوتے ہیں، اب کسی میں جو ہے کوئی دوسرا جو ہے دوسری انگیجمنٹ یا دوسری کوئی مجبوری یا مسئلہ، تو اس پہ تو ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ایک پہ پروگرام میں کوئی نہیں آیا جلسے میں یا اس میں، یہ برسی کا جلسہ ہے، یہ ہمارے لیے تو بڑا ہی ایموشنلی ایک اہم دن ہے، ویسے بھی ٹریبیوٹ دیتے ہیں محترمہ صاحبہ شہید ہماری شہید جمہوریت محترمہ بیبی بھٹو صاحبہ کو، تو یہ بڑی بات ہے کہ اس کو پلیز اس کو لوگ شاید صرف سیاسی تناظرے میں دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا اور اہم یہ منچ ہے گڑھی خدا بخش کا، اور یہاں کسی کو اگر دعوت ہم نے دی ہے اور PDM کی یہ پہلی لیڈرشپ ہے جن کو ہم نے یعنی پیپلز پارٹی سے الگ یہ لوگ دانشور آتے ہیں اور ادیب وغیرہ وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ اور وہ بھی اس پائے کی یہ ان کو اگر ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی دعوت دی ہے تو یہ ایک بہت معتبر بات ہے، کیونکہ کارکنان اس منچ پر صرف اور صرف دعوت دینا تو بڑی معتبر بات ہے، لیکن نہ آنا ایک نامعتبر بات ہے، تو یہ بھی تو ہے نا کہ ان کی جی ان کی نمائندگی ہے اور ان کے لوگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ کل ضرور نمائندگی ہوگی، نمائندگی تو ہو رہی ہے۔ لیکن ایک اور چیز آپ سے سچ صاحبہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، کیونکہ یہ فیصلہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہونا تھا، لیکن یہ فیصلہ پیپلز پارٹی ایسا لگا ہے تنہا کر رہی ہے، شاید اس پر کوئی ناراضی ہو سکتی ہے، اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، لیکن پہلے ارشاد عارف صاحب مجھے ان دونوں چیزوں پر آپ کا کامنٹ چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مریم صاحبہ کی پریشانی کیا بلا وجہ ہے درانی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات پر؟ دوسرا سوال جو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نہ جانا ان کا سگنیفیکنٹ ہے نہ کہ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اب جو ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جیل میں ہے، کیسا بھی قیدی ہو، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی عام قیدی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی شخص جا کے ان سے ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بھی پہلے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جاتی رہی ہے، وہاں ہم جا کے ملتے بھی رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ہم چلے گئے اور وہاں پیغام بھیج دیا اور وہ ملنے کے لیے آگے، ان کی مرضی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سیدھا ہم کمرے میں تو نہیں جاتے نا، ایک پروٹوکول ہے، ان کے ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے، لے جایا جاتا ہے، لے جانے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو اطلاع دی جاتی ہے، پہلے منظوری لی جاتی ہے، پہلے ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہاں ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ آپ جائیں اور جا کے مل کے آ جائیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب پریشانی جو لگتی ہے کیونکہ جو محمد علی درانی صاحب ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ خاص ادوار میں رہے ہیں، متحرک رہے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ پیر صاحب پگاڑا کا پیغام نہ بھی لے کے گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے وزیر اطلاعات رہے ہیں، وہ بڑے ان کے کانٹیکٹ فل آدمی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف وہ تعزیت کرنے کے لیے گئے ہوں اور شہباز شریف صاحب سے تعزیت کر کے واپس آ گئے ہوں۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو درانی صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ میں صرف تعزیت کے لیے گیا تھا، کوئی اور بات نہیں تھی، اور میاں شہباز شریف صاحب بھی ایک بیان جاری کر سکتے ہیں کہ جی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے، اس کا کوئی اور مطلب نہ لیا جائے۔ اسی بنیاد پر غالباً مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کوئی اور تو کھچڑی نہیں پک رہی ہم سے بالا، یہ ان کے جو بیانیہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا، اس کے منافی ہے یہ ملاقات، اس لیے وہ پریشان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک تو ظاہر بات ہے کہ مردان کے جلسے میں اگر پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی
تو ان کا بنتا ہے کہ وہ بھی ایک اجتماع سے اسکپ کر جائیں، نہ جائیں، اور وجہ کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان میں برسیوں وغیرہ کا کوئی ان کو درست نہیں سمجھا جاتا، یا ان میں شرکت جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ضروری ہو، یا جائیں اور وہاں سوال نہ ہو ان کے مسئلے کے لوگ. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ وجہ ہوتی تو پھر اپنا وہ ڈیلیگیشن بھی نہ بھیجتے. تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اظہار ناراضگی کر رہے ہیں. وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں، اگر آپ سینٹ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ استعفے نہیں دینا چاہتے، تو پھر ہم بھی کوئی آپ کے پابند نہیں ہے کہ جہاں آپ بلائیں گے ہم پہنچ جائیں گے، اور آپ کی ہم جو اسٹرینتھ ہے، جو طاقت ہے، اس کو بڑھائیں گے اور آپ ہمیں یوز کریں گے. مولانا نے ایک پیغام بھی دیا ہے جو پیپلز پارٹی والے مانے نہ مانے، لیکن پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو رویہ آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا، یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگا، یا پی ڈی ایم کے جو اعلامیے کے ساتھ ہوگا، وہی طرز عمل ہمارا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک جو ہے یک طرفہ بات چلتی رہے، یک طرفہ کام ہوتا رہے. میرا خیال انہوں نے واضح پیغام دیا ہے، اور ڈیلیگیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس سے بھی پتہ چلے گا کہ مولانا کن لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں. اگر تو مقامی قیادت کو بھیجتے ہیں تو یہ بھی ایک پیغام ہوگا، اور اگر مولانا عبدالغفور حیدری یا جو بڑی لیڈرشپ ان کی قومی سطح کی ہے غفور حیدری صاحب جا رہے ہیں. جی غفور حیدری صاحب جا رہے ہیں، سراج احمد خان صاحب ہیں، عبدالرزاق صاحب ہیں، سعود افضل صاحب ہیں، مولانا عبد المہر صاحب ہیں، عبداللہ مہر صاحب ہیں. تو یہ 5 لوگ ہیں. ایک چیز میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی درانی صاحب کے حوالے سے، تو میری آج درانی صاحب سے ملاقات ہوئی ایک جگہ پر. تو درانی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کیا کسی اور کا پیغام لے کر گئے تھے؟ تو درانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر میں کسی اور کا بھی پیغام لے کر گیا تھا تو آپ آم کھائیے پیڑ کیوں گنتے ہیں؟ تو تردید وہ نہیں کر رہے ان کے اس جواب سے، تو مجھے یہی لگا. اینی وے میں ایک چیز جس پر کانفلکٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں اوریہ صاحب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور پھر سسی صاحبہ سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی رفٹ ہے؟ کیونکہ مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے. ذرا سن لیجئے گا کیا کہا ہے انہوں نے. مراد علی شاہ صاحب کو سنائیے. جی جو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ کرے گی. سینٹ کے ہیں بائی الیکشنز ہو رہی ہیں، ہم نے ان میں پارٹیسپیٹ اس لیے کرنا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے. جبکہ مریم صاحبہ سے آج جب یہ سوال ہوا ضمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. پارٹی میں 2 قسم کی رائے ہے. اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم کرے گی. اگر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم الیکشنز نہیں لڑیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے. اگر قیادت بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشنز میں جانا چاہیے تو پھر آبویسلی اس کو فالو کیا جائے گا. اچھا، اب اوریہ صاحب آپ کے خیال میں ایک رفٹ موجود ہے پی ڈی ایم کے اندر اس بات پر، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، اور بلکہ ان کی درخواست پر یہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں. اور مولانا کے نزدیک یہ کیا ناراضی کی بات ہو سکتی ہے کہ میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں، مجھ سے مشورہ کیے بغیر یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے بغیر آپ یہ بالا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، معاملہ جو ہے وہ اس ایک لفظ سے واضح ہو جاتا ہے جو مریم نواز نے استعمال کیا، اوور ویلمنگ. جی اچھا، یہ اوور ویلمنگ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کتنی پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن لڑیں، کتنی پارٹی نہیں چاہتی؟ یہ لفظ بس بڑے ایک سا لفظ ہے جو پتہ چلتا ہے کہ پارٹی میں رائے موجود ہے، بلکہ اکثریت کی رائے موجود ہے. تو اتنی آبویس ہو چکی ہے یہ بات جو ہے کہ اکثریت چاہتی ہے کہ آپ نے کیا چکر چلایا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری کی پوری موومنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان نے آج سے 2 سال پہلے شروع کر، جب وہ پہلے دفعہ ملے تھے اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نکلو، لیکن ان میں سے کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا. اور یہ ابھی تک اگر اس گاڑی کو کچھ چلایا جا رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کا انجن ہے. لیکن اس انجن جو ہے اس کو بھی اب جسے کہتے ہیں رنگ پسٹن بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میں بلوچستان کی پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مولانا کے جو ورکرز جتنے بھی ہیں، مولانا کا جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے وہ بلوچستان میں ہے. کے پی کے اندر وہ ہمیشہ جو ہیں ایک مناسب سے ایک خاص کچھ پاکٹس ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر تو مولانا شیرانی کا جو علاقہ ہے، یوب کا علاقہ ہے، نورنائی کا علاقہ ہے، تین کا علاقہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حافظ حسین احمد کا نوشکی کا جو بلوچ علاقہ ہے،
یہ خاص طور پہ یہ سارے کے سارے لوگ، اور خاص طور پہ افغانستان نے ملا عمر کی قندھار کے علاقے میں طالبان کی موجودگی، ان کا تعلق، ان کی آپس میں لوگوں کا آنا جانا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہل گیا۔ اب اس کی صورتحال میں وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے مجھے آگے لگایا۔ سب سے بڑی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ورکر مولانا کا ملے گا، کیونکہ کسی اور کے پاس اس طرح کو ورکر تو ہے نہیں کہ جو ان کے لیے مار کھائے، جو ان کے لاٹھیاں کھائے، جو ان کے لیے وہ۔ اور ایک جو ہم نے آپ لوگوں نے جو ایک بات چلائی ہوئی تھی نا تمام صحافیوں نے کہ جی مریم کے اندر کراؤڈ پلر بہت ہے، کراؤڈ پلر بہت ہے، وہ لاہور کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ اگر باقی پارٹیوں کے لوگ نکال دیے جائیں، مولانا کے جھنڈے نکال دیے جائیں، تو کراؤڈ پلر والا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہاں سے کراؤڈ پلر؟ کراؤڈ پلر تو وہ ہوتا ہے جو اکیلا سب کچھ لے جاتا ہے۔ اور یہ بڑا اچھا لفظ جو ہے آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ یہ لوگ آپ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ کراؤڈ پلر رہ گئے، یعنی بھیڑ اکٹھے کرنے والے۔ تو بھیڑ جو ہے وہ کوئی تحریک نہیں بنا کرتی۔ کراؤڈ پلر میں اور تحریک والی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ فیس سیونگ نہیں مل رہی۔ 29 تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے مجھے اندازہ ہے کہ دیوبند کی اکثریت جو ہے وہ مولانا سے ناراض ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ پہلے بھی ناراض تھی اور مدرسوں نے اپنے بچوں کو روکا تھا کہ نہیں جائیں، اور خاص طور پہ جو سومرو صاحب ہیں ان کی جو خاص اپنی ایک حصہ ہے اس نے مولانا کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ اب مولانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ناراضگی تو بنائیں گے نا، اور وہ اس سے ڈریں اور مولانا کی زبان سے یہ دونوں پارٹیاں جب وہ ناراض ہو کے باہر نکلیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اور وہ پہلی مرتبہ نہیں ناراض ہو رہے، وہ دوسری مرتبہ ناراض ہوں گے اگر ہوں گے تو، کیونکہ پچھلے سال بھی وہ ناراض ہو گئے تھے اس بات پر کہ آپ نے مجھے دھکیل دیا اسلام آباد میں اور پھر میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اس نقطے پر، اور ساتھ میں شامل کر لیں پرائم منسٹر نے جو پیشگوئی کی ہے کہ اگر استعفوں کی بات ہوتی ہے فارورڈ بلاک بنے گا، کیسے وہ لوگ جو کروڑوں روپے خرچ کر کے پارلیمنٹ میں آئے اور وہ چھوڑ دیں گے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں جی۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سسی صاحبہ ذرا پہلے اس نقطے پر بات کیجئے گا کہ کیسے پیپلز پارٹی نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ اس کو الیکشنز میں جانا چاہیے اور میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جبکہ یہ فیصلہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر رہی ہیں ابھی، کیونکہ وہ کہتی ہیں پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی وہ ہوگا۔ آپ نے مولانا کو ناراض کیا یہ اکیلے تنہا فیصلہ کر کے؟ اسد اللہ صاحب، میں چاہوں گی کہ مجھے بات کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے، کیونکہ سب نے بات کی اور میں ایگری نہیں کرتی، سب کی اپنی رائے ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتی کہ تنقید برائے تنقید ہے یا یہ جان بوجھ کر کوئی کنٹروورسی یہاں پھیلائی جا رہی ہے، لیکن یہ جو مولانا صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی اس کو بھی میں رد کرتی ہوں، جو جس طریقے سے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں، یہ صرف افواہیں ہیں۔ رہی بات الیکشنز کے حوالے سے، تو سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا وہی قبول ہوگا، اور مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا۔ لیکن ہاں، یہ ضمنی انتخابات اور سینٹ کی الیکشنز کے حوالے سے اگر مجھ سے بھی ذاتی طور پہ آپ پوچھیں تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ الیکشنز میں ان میں ضمنی اور سینٹ میں ضرور جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو میدان خالی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بات وہ آئے گی تو ظاہری بات ہے وہ ان کا ہے پریروگیٹو اور ڈسکریشن جو پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی بیٹھے گی۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر حال میں آپ کو سینٹ الیکشنز میں بھی جانا چاہیے اور ضمنی الیکشنز میں بھی، اس کا مطلب ہے کہ استعفے دینے کا آپشن تو کہیں زیر غور نہیں ہے نا، کیونکہ اگر استعفے دیں گے تو پھر تو آپ پھر تو میدان خالی چھوڑ دیں گے، یہ دونوں چیزیں ایک بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اسد اللہ صاحب، مجھے بات پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے گا۔ استعفے جمع ہو چکے ہیں، استعفے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اب جو پی ڈی ایم کے سامنے ظاہری بات ہے ہر پارٹی اپنی رائے رکھے گی، اور اس میں کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ مت بھولیے گا پلیز، اور میں نہیں سمجھتی آپ جیسے لوگ جن
کی نگاہ ہوتی ہے ہر چیز پر، سیاسی معاملات پر خاص کرے، کہ پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے میزبانی ہم نے ہی کی تھی اے پی سی کی، وہیں سے یہ تشکیل پایا تھا اتحاد، یہ بڑا ہی اہم ہے 11 پارٹیز کا، اس میں ہر قسم کی جو ہے محب وطن، اور مجھے نہیں پتا آپ کس قسم کی پارٹی کو لوگ سرٹیفکیٹ آج کل تو بانٹے جاتے ہیں، لیکن 11 ہی پارٹیز بڑے کڑے وقت سے گزری ہوئی ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہدیں کی ہوئی ہیں، بھلے کوئی کنٹروورشل بنانے کی کسی سربراہ کو کوشش کرے، لیکن میرے خیال میں یہ ریل جیل سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا. لیکن سرسی صاحبہ میرا سوال یہ تھا کہ دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں ہو سکتی نا، یا آپ میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے یا استعفے نہیں دے سکتے، مطلب اگر آپ استعفے دیں گے تو پھر میدان تو خالی چھوڑ دیں گے، آپ کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا تو استعفے والا آپشن تو نہیں ہو سکتا. وہ پیپلز پارٹی اب دیکھتے ہیں چیئرمین بلاول صاحب اپنی بات کس طرح سے رکھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے. ان کی تو بات استعفاؤں کے حوالے سے بالکل انہوں نے کہا کہ 31 جنوری تک وہ دسمبر تک آ جانی چاہیے. لوگوں نے خود بھی آپ کو پتا ہے کہ والنٹرلی استعفائیں جو ہے لیڈرشپ کے پاس جمع کرائیں، ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی. تو اب جو ہے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی ضرور اپنی سی سی اور اپنے لوگوں کی بات بھی جو ہے وہ بھی کر کے وہ وہاں رکھے گی، لیکن یہ ضمنی اور اس کے حوالے سے باقی استعفاؤں کے حوالے سے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آگے چل کے فیصلہ ہوگا. چلیں اور یہ نہیں ہو سکتا، میں پھر یہ کہوں گا کہ استعفے بھی آ جائیں اور آپ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہوں، تو استعفے اگر آ جائیں گے تو پھر الیکشن میں تو آپ حصہ نہیں لیں گے. جی سسی بی بی ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ استعفے اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے استعفے دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ بتائیں ہمیں، باقی تو چھوڑیں نا کہ آپ پیپلز پارٹی استعفا دے گی یا نہیں دے گی، کیونکہ آپ نے 2007 میں جب فیصلہ کرے گی جو بھی فیصلے کرے گی پی ڈی ایم میں نے صرف ضمنی اور کیوں سی ایم صاحب کا انہوں نے دکھایا تو جو وہ ریکارڈنگ تو میں اس پر کہہ رہی تھی کہ ذاتی طور پر اگر مجھ سے پوچھیں تو میں بھی سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی بڑی اہم اور پارلیمنٹری سیاست میں سب سے زیادہ کام، اور اگر کسی نے چیزیں ٹھیک کی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آئین کو جو زیادہ اہمیت اور دیتی ہے پاکستان کے آگے بڑھتے ہیں. یہ صحیح ہے، چلیں آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کو صداقت علی بٹ صاحب، پرائم منسٹر کو یہ یقین ہے کہ اگر استعفوں کی بات ہوئی، استعفوں تک نوبت آ گئی تو فارورڈ بلاکس بن جائیں گے پارٹیز کے اندر. میں سنوا دیتا ہوں آج پرائم منسٹر نے بڑی اہم بات کی، کیا کہا انہوں نے، سنیے جی. اگر انہوں نے استعفے لیے، میری آج پیشنٹ کو ہی سن لیں کہ ان کے فارورڈ بلاک بن جائیں گے. جس نے 15 کروڑ یا 10 کروڑ خرچ کیا الیکشن لڑنے میں، وہ ان کے کہنے پہ استعفے دیں گے. یعنی وہ اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی 12th مین ہے، اس کے کہنے پہ کون استعفا دے گا؟ جی بھائی صاحب کیسے یقین ہے اتنا کہ فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر یہاں تک اگر آ گئی ہے پی ڈی ایم تو آگے کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیں اسداللہ، آپ نے ابھی سوالوں میں بڑا واضح کر دیا کہ مولانا تو شروع سے ہی چاہتے تھے کہ استعفے ہوں، اور سب سیاسی تجزیہ کار حکومت کے سمیت چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی. پہلی بات، یہ سارا جو شور شرابہ تھا وہ اس لیے تھا کہ استعفے دیے جائیں اور پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی توڑ دے تاکہ الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہو، یا چلے الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہونے کی کوئی ایک کم از کم کوئی ایک رائے بنانے کی کوشش کی جائے. پیپلز پارٹی کے ہر جیسچر سے، ہر انداز سے، ہر ان کے لب و لہجے سے یہ بڑا واضح ہے کہ ایک تو وہ ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، دوسرا وہ استعفے ہاں چیئرمین صاحب کو تو دے دیں گے لیکن آ کے اسمبلی میں نہیں دیں گے، بیکاز وہ بار بار انہوں نے اپنا بیانیہ یہ دے دیا کہ وہ جو آپ کی الیکٹرل پالیٹکس ہے اس سے باہر نہیں ہونا چاہتے. تو یہاں پہ سمجھے نا پی ڈی ایم ختم ہوگی. پی ڈی ایم تھا کہ ہم نے الیکشن روکنا ہے سینٹ کا، ان کو پتا تھا کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جائے گی. جو تھوڑا بہت ہمیں کوئی بہانہ ملتا تھا ان کو روک کے ان سے این آر او مانگنے کا، جو انہوں نے فیٹف پہ مانگا اور وہ بڑا واضح انہوں نے کاغذ ہمارے حوالے کیا جس کو ہم آج کل ان کو دکھاتے بھی ہیں، تو وہ تو آپشن ختم ہو گیا. باقی پرائم منسٹر کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جن کے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں، جب انہوں نے بھی ایک ہارڈ سٹینس لیا اور نواز شریف صاحب کے اینٹی فوج اور اینٹی ادارہ جو ان کا بیانیہ اس کا سٹینڈ انہوں نے لیا، تو مولانا جو پی ڈی ایم کو جوڑنے والے تھے ان کی اپنے حصے بکھرے ہونا شروع ہو گئے. تو یہ پیپلز پارٹی تو استعفیٰ دے گی نہیں، رہ گئی نون لیگ. اس میں دو گروپ واضح ہیں، مریم صاحبہ کا گروپ اور شہباز شریف کا گروپ، اور اکثریت ان میں استعفیٰ نہیں دے گی. لہذا جو استعفیٰ دینے جائے گا جو مانگے گا اوور ویلمنگ جو رائے ہے وہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کی ہے. مطلب یہ کہ وہ استعفوں کی طرف جانے کے آپشن پہ جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں اوور ویلمنگ ہمارے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے. وہ
ان کے خیال میں اوور ویلمنگ لاہور میں کراؤڈ تھا اور ان کو وہاں پہ لوگ نظر آ رہے تھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا 15,000 12,000 18,000 کے لوگ تھے، اور وہ بھی جب نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی تو وہ سارے چل پڑے تھے. تو یہ اوور ویلمنگ کی بات اس طرح ہے کہ 2 بندوں نے ان کے استعفے غلطی سے کہیں ان کے اسپیکر کے چیمبر میں پہنچ گئے، تو وہ اب منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو بھیجا تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. 2 ان کے کمیٹڈ، ایک کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں اور مریم صاحبہ کے جیٹ ہیں وہ، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے ایم این اے صاحب ہیں. تو 2 کے استعفے آ گئے، وہ منتیں کرا کے واپس لے رہے ہیں، تو باقی کیسے دیں گے؟ یہ اوور ویلمنگ مریم صاحبہ کا سیاسی تجربہ ہی نہیں ہے ان کا. اگر سیاسی تجربہ نہ ہوتا تو وہ انہوں نے لاہور کے اتنے بڑے اپنا پاپولر بیس میں مریم صاحبہ جلسہ کر کے اپنی پارٹی کا اور پورے پی ڈی ایم کا انہوں نے دھڑام تختہ کر دیا. تو تجربے کی کمی ہے. مریم صاحبہ والد صاحب کے نام پہ سیاست میں تو آئی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک دن کا بھی کوئی اپنے اون پہ کوئی کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، لہذا ان کا اوور ویلمنگ جو ہے وہ. شاہ صاحب سر، یہ کیا معاملہ ہے جو استعفوں کا معاملہ ہے، یا اس پر اگرچہ ہم بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں، لیکن آج تو واضح نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے. اور مراد شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا، جیسا کہ آپ بھی یہ پیشگوئی کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، وہ خالی نہیں چھوڑ رہے. کیا وہ پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ کی وجہ تو نہیں بن رہے ایسا کرنے سے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں ذرا ذہن میں رہنی چاہیے ناظرین کے بھی اور ہم سب کے بھی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 85 میں جب پیپلز پارٹی شریک ہو گئی ایم آر ڈی کے ساتھ بائیکاٹ میں، الیکشن میں نہیں گئی، تو اس کا بہت نقصان ہوا. پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوئی، اس کے لیڈر جو تھے الیکٹیبلز تھے الگ ہو گئے، وہ اسمبلیوں میں چلے گئے، پھر وہ ایک نیا سیناریو آیا. 3 سال انہوں نے باہر نکالے. یہ تو جناب ضیاء الحق نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. 88 میں انہوں نے الیکشن وہ اسمبلی توڑ کے اور محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر کے خود ہی پیپلز پارٹی کو پلیٹ میں رکھ کے نیا الیکشن دے دیا. اگر 90 تک وہ چلتا تو اور معاملات خراب ہونے تھے. اس لیے محترمہ ہوں یا ان کے ساتھی ہوں یا جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ نہ لینا یا اسمبلیوں سے باہر رہنا جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے اور اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے جو پارلیمانی سیاست پر، جمہوری سیاست پر یقین رکھتی ہے اور جو پارلیمانی سیاست ہی کرتی ہے. ایک تو تجربہ ہے. پھر ایک اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے عکس وہ 2007 میں ہے، جب پرویز مشرف وردی میں الیکٹ ہونا چاہتے تھے تو لندن کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا. وہ اے پی ڈی ایم خیر بنی تھی، میرے خیال اے پی ڈی ایم اس کا نام تھا. اس میں طے ہوا کہ جی ارکان یہ ساری پارٹیز جو ہیں، الیکشن کو 1.5-2 مہینے رہ گئے تھے، ساری پارٹیز مستعفی ہو جائیں گی تاکہ الیکٹرل کالج ختم ہو جائے اور پرویز مشرف الیکٹ نہ ہو سکے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے اے پی ڈی ایم کے فیصلوں سے بھی انحراف کیا، مجلس عمل سے بھی انحراف کیا، اور انہوں نے بھی استعفے نہیں دیے، اور قاضی صاحب اور عمران خان اور باقی لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے، اور پیپلز پارٹی نے بھی استعفے نہیں دیے، انہوں نے صرف باک آؤٹ کیا تھا. تو اس لیے اسی بنیاد پر میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ غلطی نہیں کرے گی. اور جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ تو اپنے آپ کو مرد مفاہمت کہلاتے ہیں، تو وہ کیوں ایسے مفاہمت کا راستہ چھوڑ کے ایسے تصادم اور محاذارائی کا راستہ اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں. تو اس لیے یہ تو آؤٹ آف کوسچن بات ہے. میں تو کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا. جو ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ لوگ نعرہ لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں قلعہ اٹک کے دروازے پر پہنچا مجھے پکڑ کے لے جایا گیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا، سارے کے سارے بھاگ چکے تھے. تو مولانا فضل الرحمان بھی عین ممکن ہے کسی دن جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ آپ پیچھے نہ مسلم لیگ نون کھڑی ہے، نہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے، نہ کوئی اور جماعت کھڑی ہے. تو یہ دھڑم تختہ ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ غیر فطری اتحاد اور غیر فطری مطالبات کا ہمیشہ یہی اشر ہوتا ہے، یہی انجام ہوتا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک چیز جو سسی صاحبہ، ایک تو آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں باسی صاحب کو وہ کر دیجیے گا، پلس ایک میں کوشچن ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مریم صاحبہ کا اور بلاول صاحب کا نام لیے بغیر کا، ان دونوں بچوں کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ذرا سنیے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے. دونوں بڑے جنہوں نے 30 سال میں
इस मुल्क में चोरी की और आज अरबोपति हैं और बाहर भी पैसा इनका और बच्चे भी बाहर हैं। इनके जो 2 बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी अब जो ये NRO के जलसे कर रही हैं, तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं, 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। जी शशि साहब, मुझे इस पर प्लीज मौका सही दीजिएगा क्योंकि खान साहब आजकल जिस भी जलसे या प्रोग्राम में जाते हैं, चाहे पुलिस की जो है पासिंग आउट परेड हो या दूसरी चीज़ें, वहाँ 2 अल्फाज जो है इनके हवाले से कहते हैं, फिर वो आ जाते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से या आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। ये फ्रस्ट्रेशन का आलम है जनाब, उनको हर चीज़ दिखाई दे रही है कि क्या हो रहा है। हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद वफाकी वज़रा हो या दूसरे तर्जुमान, सारे गोलबल्स आप एक तरफ कर दिए, उसके बावजूद अगर कोई डेंट नहीं पड़ रहा, कोई मसला नहीं आ रहा, जदोजहद सीधे राह पे जा रही है, हम कोई गैर आईनी भी बात नहीं कर रहे। ये वही थे ना खान साहब जिन्होंने इतने दिनों का धरना दिया था, वही थे ना खान साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो अशर किया था, या उनकी पार्टी में, सिर्फ खान साहब नहीं, उनकी पार्टी जिसमें भी अच्छे खासे लोग, लेकिन वो भी हमें कैबिनेट में आधी से ज्यादा तो अजीब से लोग दिखाई दे। क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक तो बादशाह बनने की हसरत वो सामने आई, उन्होंने कहा मैं तो मेरे बस में तो नहीं है, मैं कोई बादशाह तो नहीं है, यानी उनकी ख्वाहिश है कि कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, कोई बादशाहती कोई निज़ाम हो कि वो कहे कुछ हो जाए, या किसी और को बताना चाह रहे थे कि मेरे बस में तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अनाउंसमेंट भी यानी नहीं कर सकता। अब भी देखें आप, या तो प्रोग्राम की जो है जाकर वो करते हैं तकरीब रुनमाई, तो उसमें भी वो पुराने प्रोजेक्ट से, पुरानी गवर्नमेंट्स के आजकल वो जल्दी जो है वो अपने पीठ के पत्थर रख रहे हैं। इनको भी शायद अभी लग रहा है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। अब उनकी ये सारा जो माहौल है, ये सारी जो अफवाहों का बाजार गर्म है, उनमें पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन है, उस झलकती है और बड़ी शदीद तरीके से झलकती है। क्योंकि ये मैं फिर से कहती हूँ, ये तहाफ 11 रुकनी, इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, उसमें हमने तो कोई भी इस हवाले से नहीं, हम एक आइन के दायरे में रहकर एक पीसफुल जदोजहद हम कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई एक सिस्टम, एक जो है पार्लियामेंट्री, उसको जो है नहीं उन्होंने अहमियत दी। तो आप ये समझिए पीडीएम, ये प्राइम मिनिस्टर जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, पीडीएम फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है। पीडीएम के आपने देखा क्या क्या नहीं किया जा रहा है, तो टीवी और दूसरे मीडिया पर उनके खिलाफ जो सब कुछ इंतशार और ये फैलाने को, उसके बावजूद मुतवातर जलसे हो रहे हैं, मुतवातर जो है वो अपने बात पर डटे हुए हैं, पीडीएम की पूरी लीडरशिप मेरे ख्याल में उस हवाले से। और हम अपनी डायरेक्शन से यहाँ वहाँ नहीं, अब सब लोग कह रहे हैं इस्तीफा होंगे, नहीं होंगे, भाई जो भी पीडीएम की तरफ से अनाउंसमेंट आती है उसमें सारी पार्टी फैसला करें। अब 2 दिन इंतजार करें, वो फैसला आ जाएगा। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, हर गुजरते दिन के साथ पीडीएम मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? देखिए, पीडीएम तो कमजोर हो रही है वक्त के साथ साथ, लेकिन मैं यहाँ इमरान खान साहब जो हर जगह जलसे में जाके ये गुफ्तगू करते हैं, ये बेसिकली जैसे राइजिंग अबव सेल्फ होना चाहिए आदमी को, वजीर आजम की सतह के ऊपर बिहेव करना चाहिए और कतई नहीं उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स देना चाहिए। इस तरह ये कहने का मौका सही कह रही हैं, कोई इंटरनल इनसिक्योरिटीज जो है उसको जाहिर करता है। नफ्सियात के तालिब इल्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ये उनको नहीं जेब देता किसी तौर पर भी। इस तरह का तबसरा जो है वो रूटीन में लोग करते रहते हैं, होते रहते हैं। एक तो ये बात है कि और इसके पास अपना पीडीएम के पास भी और कोई दलील नहीं है कि जी अगर हम कामयाब नहीं है तो वजीर आजम इतना परेशान क्यों है, हुकूमत इतनी परेशान क्यों है। अगर हमारा जलसा कामयाब नहीं हुआ था तो हुकूमत को ये क्या हो गया है कि सुबह से लेकर शाम तक, अगर हमारा जलसा कामयाब नहीं होता तो कुत्तों से क्यों खेल रहे थे। अब ये वो चीजें खुद ये चीजें देती हैं, मुझे नहीं समझ नहीं आता कि उनको कौन मीडिया एडवाइस करता है इमरान खान साहब को कि जानबूझ के एक ऐसी बात है। सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात हुकूमत की लेवल पे आप दुनिया में जमहूरियतें देख लें, जब हुकूमतें होती हैं वो एक बड़ा मुतहम्मर मिजाज से बर्फ रखी होती है और नीचे शोर मच रहा होता है। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसकी एक बुनियादी वजह मैं कल भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि पीडीएम के पास कोई एक वाज़ेह एजेंडा नजर नहीं आता। मसलन सबसे अहम तरीन बात ये की जाती है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर अदारों का किरदार खत्म हो। और भाई किस जगह लिखा है उनका किरदार है जो आप खत्म करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे? क्या वो किसी कानून के तहत किरदार अदा करते हैं? अगर वो कानून के तहत किरदार नहीं करते तो फिर कैसे उनकी पाबंदी को कानून नाफिज करेंगे? और अगर कानून नाफिज कर भी लिया
تو پھر وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے لوگ ان کے دروازوں پہ جا کے دستک دینا بند کر دیں گے؟ کیا آپ کے لوگ ان کی فون کال اٹھانا بند کر دیں گے؟ کیا وہ جو پورے کا پورا سارا سسٹم ہے کوئی کچھ سمجھ نہیں آتی. ایک آپ بات کر رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے دماغ میں پہلے دن یہ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کی حکومت ناجائز ہے. اس ایجنڈے کو 2 سال کے بعد باقی 2 بڑی پارٹیوں نے اٹھا لیا ہے، اور بڑی پارٹیوں کے سامنے صرف ایک امید ہے کہ ڈنڈے کھانے والا ورکر، سردی میں بیٹھنے والا ورکر، مولانا کے پاس ہے. دیکھو وہ مولانا کا ورکر بھی اب جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. چلیں ایک چیز مجھے عباس صاحب، جو ابھی بات ہو رہی، پرائم منسٹر ہر 2-4 دن کے بعد اپنی کسی نہ کسی بات سے اپوزیشن کو ایسا لگتا ہے فیول دے دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں بات کرنے کا. کچھ دن پہلے انہوں نے کہہ دیا ہماری تیاری نہیں ہے، تو خوب اس پر اپوزیشن نے پوائنٹ سکورنگ کی، فائدہ اٹھایا ان کی سٹیٹمنٹ کا کہ یہ کمزور سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. کیوں پرائم منسٹر رسپونڈ زیادہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، یا پولیٹیکل چیزوں کو اگنور بھی تو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب اللہ، آج کی جو بات ہے اور جو اوریہ صاحب نے کہا کہ شاید ان کو ابو بورڈ ہو کے بات کرنی چاہیے. دیکھیں ایک آپ کے ملک میں ایک اپوزیشن ہے جو ایک اندر سے خالی ہے، لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، نظریہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایشو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ واویلا مچاتے پھر رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی ببانگے دول باتیں کر رہے ہیں جن کی گراؤنڈ ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. لہذا ملک میں ایسے لوگ ہیں، میڈیا کا کچھ سیکشن ایسا ہے کہ جو اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، اور آپ کے ملک میں جو معاشی استحکام ہے، جو ہم نے معاشی اشاریہ آگے لے کے گئے ہیں، اس کے لیے ایک اچھی ہوپ فل انوائرمنٹ بڑا ضروری ہے. آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی، اور آپ نے جو انویسٹر ہے، جو فورن انویسٹر ہے، جو لوکل انویسٹر یہاں بیٹھا ہے، اس کو اکنامک سٹیبلٹی کا میسج دینا ہے اور یہ ان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی، ان کے پاس کوئی تجربہ ہو ملک چلانے کا اور ملک کی سیاست کو چلانے کا، تو پھر تو آپ ان کی باتوں کو سیریس. لہذا یہ ریاست کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ وزیر اعظم کا ایک رول بنتا ہے کہ تمام قومی اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ میسج دیا جائے کہ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں. یہ ایسی وقتی طور پہ ایک شو ہوگا کر رہے سو دیٹ سسٹم آگے. رائٹ، بہت شکریہ صداقت بھائی صاحب اور سر پریوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. اوریہ صاحب اور ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. واپس آ کے ذرا دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے، کسانوں کا احتجاج، پچھلے 35 سال میں ایسا احتجاج کبھی نہیں ہوا. حکومت سرنڈر کر رہی ہے، بار بار انہیں مراد دینے کی بات کر رہی ہے، لیکن احتجاج کم نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس میں ایک انڈیپینڈنس کے نعرے لگنے لگے ہیں، خالصتان کے نعرے لگنے لگے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، صورتحال میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب، یہ بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے، پچھلے 35 سال میں اتنا سخت احتجاج کبھی نہیں ہوا اور یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ مودی گورنمنٹ کے لیے، اور کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ شاید مودی جو ہے انڈیا کا گورباچوف بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا احتجاج جو ہے یہ اس بیلٹ میں ہو رہا ہے جو پاکستان کے بالکل ساتھ ہے. یعنی خالصتان کا علاقہ، جیسا ہم خالصتان کہہ بھی سکتے ہیں اب تو، کیونکہ اتنی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جو لوگ باہر تھے نا، جو چلے گئے تھے، جنہوں نے خالصتان کی موومنٹ چلائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ تمہارا گزارا نہیں ہے ہندو کے ساتھ، ان لوگ تو تم کو تباہ کریں گے. 47 میں انہوں نے تمہیں تقسیم کیا. جو لوگ یہاں سے پنجاب سے گئے، کسی کو بنگال بھیجا، کسی کو اڑیسہ بھیجا، کسی کو کیرلا بھیجا، کسی کو دلی میں آباد کیا، ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا. بعد میں یہ لوگ آہستہ آہستہ سکھ اکٹھے ہو کے کسی پنجاب میں آتے رہے. ان کی مجبوری تھی کہ ان کے پاس یا گورکھے تھے یا سکھ تھے جو کہ فوج میں جا سکتے تھے، باقی لوگ تو جاتے نہیں تھے. اس لیے یہ تمہارے خون کے اوپر انہوں نے اتنا بڑی امپائر بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم جب تک خالصتان کا نعرہ نہیں بلند کرو گے، تم جب تک آزادی کی جدوجہد نہیں کرو گے، تمہیں کسانوں کے حقوق سے کچھ نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اس کے مہینے کے قریب ہونے کو آ رہا ہے کہ اتنا بڑا جو احتجاج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور دلی کے آس پاس ہے، کوئی چوں تک نہیں دیں گی، کیونکہ وہ تینوں کے تینوں جو لاز ہیں وہ اس کو مودی کو، جن لوگوں نے فنڈ کیا تھا، جس کارپوریٹ کلچر نے فنڈ کیا تھا، جس نے پیسہ لگایا تھا، انہوں نے کیا ہے. اور وہ سمجھتے یہ ہیں
کہ اگر اس طرح ہم اس علاقے کے اندر آ کے زمینوں کو مناپلائز کر لیں تو یہ سکھوں کی پاور ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے کھیت ان کے پاس نہیں رہے گا، زمیندار کے پاس کھلیان اس کے پاس نہیں رہے گا، آمدن اس کے پاس نہیں رہے گی، تو ایک مزدور بن جائے گا. تو مزدور کو جب چاہیں گے آپ کان سے پکڑ کے کبھی ادھر کرتے رہیں گے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ اس پورے کے پورے علاقے کے اندر جو ایک تعلق ہے اس کا زمین کا، رشتے کا اور خالصتان کا وہ توڑنا چاہتے ہیں. مزدور تو آپ کہیں سے بھی لے آئیں گے، مزدور تو آپ پونا سے بھی لے آئیں گے، مزدور تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کہیں اور سے بھی آ کے یہاں آباد ہو جائیں گے. ملکیت تو زمین کی ہوتی ہے جو جہاں رہ جاتی ہے. وہ جب کارپوریٹ سسٹم میں آگے بڑی فارمنگ آئیں گی، بڑی مشینری آئے گی، وہ ایکسٹینسو قسم کی کھاد واد یہ وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو بہت بڑا لمبا چڑا کئی ہزار ایکڑ کا ایک آدمی جو ہے وہ مالک ہوگا، ایک فرم مالک ہوگی، اس کے کارپوریٹ بنے گی، تو وہ علاقے میں ایک قسم کی تبدیلی آ جائے گی اور وہ یہاں پر اس کا ٹیکسچر ختم ہو جائے. یہ ہے سازش. اس کو سکھ میرا خیال ہے نہیں پوری ہونے دیں گے، اور اگر یہ یہاں پر بلٹ اپ ہو گیا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر اور یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے یہ بہت بڑا بفر زون بن جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں سکھ پورا نہیں ہونے دیں گے. آپ کے خیال میں جو قوانین ارشاد عارف صاحب جو حکومت لے کر آئی اسے رول بیک کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے اصل میں جو مطالبات ہیں نا کسانوں کے وہ بڑے فطری ہیں اور جائز ہیں. اگر آپ ایک نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں جو کسان ہے، جو کاشتکار ہے، جو چھوٹا زمیندار ہے، اس کے مفادات کے خلاف ہے، اس کے حق کے ملکیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کی پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے، پیداواری قیمت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی آمدنی پر اثر انداز ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کس کو قابل قبول ہو سکتا ہے. پھر دوسرا اس کے سیاسی موٹیوز بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایک تو بھارت کا المیہ یہ ہے کہ ایک 3 صوبے ہیں، جو پہلے تو ایک ہی تھا. یہ سارا جو کاشتکار ہیں جہاں سے یہ اجناس پیدا ہوتی ہیں وہ انہی 3 صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں اور پورے ملک میں وہ پورے ملک کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. تو یہ قوانین چونکہ وہاں نافذ ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد ایک تو سکھوں کے سیاسی مقاصد کو نقصان پہنچانا ہے، سکھوں کے تشخص کو نقصان پہنچانا ہے، کشمیریوں کو ایک انداز میں غلام بنایا گیا ہے، سکھوں کو اور دوسرے انداز میں غلام بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جو چھوٹا کسان ہے، جو کاشتکار ہے، جو زمیندار ہے چھوٹا، اس کے مفاد پر، مالی مفاد پر، معاشی مفاد پر ڈائریکٹ زد پڑ رہی ہے. یعنی ان کا تشخص بھی مجروح ہو رہا ہے، جو قومی تشخص ہے، جو قومیتی تشخص ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مفاد جو ہے مالی اس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اور پھر اب اس کی حمایت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی کانگریس بھی اس کی حمایت کر رہی ہے اور باقی بڑی سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمان کے اندر ایک قوت موجود ہے، پارلیمانی قوت موجود ہے، وہ اس کی حمایت میں آ گئی ہیں. تو یہ صرف اب نہ کاشتکاروں کا ایشو رہا ہے نہ سکھوں کا ایشو رہا ہے، یہ ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے اور پورے ملک میں اس احتجاج کی حمایت کی جا رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں اتنی شدید سردی میں یہ دھرنا جاری ہے، یہ گھیراؤ جاری ہے، حکومت نے ترغیبات بھی دیں، دباؤ بھی ڈالا، سختی بھی کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے حکومت کے اور ان کسانوں کے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک اعصابی جنگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے اعصاب پہلے کمزور ہوتے ہیں. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اعصاب ہی کمزور ہوں گے کیونکہ ان کی حمایت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی حمایت میں آ گئی ہیں. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکھوں کے خلاف ایک سازش تھی یہ بھارتی حکومت کی؟ سوچی سمجھی؟ بالکل، دیکھیں سکھوں کے خلاف تو سازش پہلے دن سے ہو رہی ہے. یہ تو ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی لیڈرشپ نے دھوکہ کیا اس وقت قائد اعظم کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ. اگر آج بھی یہ 3 حصے، ایک صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس قوت کو توڑنا تھا نا. تو یہ سازش ہے اور سازش. بہت شکریہ ارشاد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.